بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمے کے بغیر نیکیاں برباد کیوں؟ باہر کے ملک میں ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر کوئی صرف کلمہ پڑھ لے تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ فقیر نے کہا ہاں انشاءاللہ جنت میں جائے گا، گنہگار ہوگا تو اس کو سزا ملے گی، پھر بھی آخر میں جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا اگر ایک آدمی کلمہ نہ پڑھے؟ فقیر نے کہا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کہنے لگا اگر کلمہ نہ پڑھے اور بڑا نیک ہو، مثلاً اس نے روشنی ایجاد کی، بلب کو ایجاد کرنے والا بنا، مہمان خانے بنوائے، اچھے کام کیے، پھر بھی وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ فقیر نے کہا پھر بھی نہیں جائے گا۔ اس نے کہا دیکھیے یہ کتنی ناانصافی ہے، کیا اسلام میں عدل نہیں؟ فقیر نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک آدمی گنہگار ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کو جنت میں بھیج رہے ہیں، لیکن ایک آدمی سارے اچھے کام کرتا ہے، صرف کلمہ نہیں پڑھتا تو اسے جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ فقیر نے کہا بھائی اصول تو یہی ہے۔ کہنے لگا یہ اصول فطرت کے خلاف ہے۔ فقیر نے کہا دیکھو بھائی، ہم جو آج حساب کتاب پڑھتے ہیں، جس پر ہمارے سائنس کی بنیاد ہے، جس پر ہم کہتے ہیں کہ فطرت کے قانون لاگو ہیں، اس کی مثال دی جاتی ہے۔ مان لو کوئی آدمی اگر ایک کا عدد لکھ دیتا ہے اور پھر اس کے دائیں طرف 0 0 0 لکھا چلا جاتا ہے، تو ہر زیرو جو لگتی چلی جائے گی تو وہ اس کی قیمت کو بڑھاتی چلی جائے گی۔ جتنے 0 لگاتے جائیں گے قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر یہ آدمی 1 لگانا بھول گیا یا نہیں لگاتا تو اور صرف 0 0 لگاتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو جی میں نے تو 10 ارب 0 لکھ دیے ہیں، تو اس کی قیمت تو 0 ہی ہے۔ کہا جائے گا کہ ان تمام 0 کی قیمت تو اس ایک کی وجہ سے ہونی چاہیے تھی۔ جب آپ نے ایک ہی نہ لکھا تو اب چاہے جتنی مرضی 0 لکھتے رہیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اسی طرح جو ایک اللہ کو نہیں مانتا تو اس کے کاموں کی قیمت بھی 0 ہوتی ہے۔ جب تک ایک اللہ وحدہ لا شریک کو نہ مانے۔ وہ کہنے لگا بات تو آپ نے ٹھیک کی، مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ فقیر نے کہا اچھا اب ایک دوسری مثال سمجھیں کہ جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ گویا اللہ رب العزت کے خالق کائنات، مالک کائنات اور وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ کسی ملک کے اندر رہے اور بادشاہ کی بادشاہت کو تسلیم کر لے، مگر گنہگار ہو تو بادشاہ تھوڑی بہت سزائیں دیتا رہتا ہے یا اس کو تنبیہ کرتا رہتا ہے، مگر اس کو اپنا شہری بننے کا موقع دیتا ہے۔ ایک آدمی بادشاہ کا غدار ہو اور کہے کہ بادشاہ کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ تو اسے پھر کبھی بھی اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دے گا، کہے گا کہ اس آدمی کا فوراً سر کاٹ دینا چاہیے۔ بات ایسی ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو کلمے کی نعمت عطا کی ہے۔ اللہ کا تصور بڑی نعمت ہے۔ دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور اس ویڈیو کے نیچے لکھتے جائیں۔